اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، علامہ جوادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے آگے والے صفحات کی طرف۔ تبلیغ اسلام کی جھلکیاں، رد عمل۔ پروردگار کی طرف سے قانونی طور پر سرکار دو عالم کی رسالت کے اعلان کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور آپ لوگوں کے درمیان اپنی رسالت و نبوت کا تذکرہ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد مالک کائنات نے اعلان رسالت کا حکم دے دیا تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا اور بعد میں خاندان والوں کی دعوت کر کے رسمی طور پر انہیں اسلام اور رسالت سے روشناس کرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو لہب نے آپ کو جادوگر کہہ کر ہنگامہ کھڑا کیا اور آپ کی تقریر مکمل نہ ہو سکی۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز رسمی منبر سے نہیں ہوا بلکہ کوہ صفا کے پتھروں کو منبر کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ اسلام کا پیغام نقش کا پتھر کی لکیر بن جائے، اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں رسالت یا مولائیت اول کا اعلان ایک جدید ترین منبر سے ہوا ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ دوسرے مولا اور دوسرے رہنما کا اعلان بھی کسی نئے اور نرالے منبر سے ہو۔ چنانچہ اس کام کے لیے سرکار دو عالم نے اونٹوں کے کجاموں کا منبر تیار کیا اور عہدے کی انفرادیت اپنے مقام پر باقی رہ گئی۔ آخری اعلان کے لیے اونٹوں کے کجاووں کا انتخاب اس لیے بھی مناسب تھا کہ جن حضرات کو جمل اور اونٹ سے دلچسپی ہے ان کی تاریخ میں بھی مولائیت علی کا عقیدہ ثبت ہو جائے اور جب بھی اونٹوں کے کجاوے دیکھیں علی کی مولائیت کی یاد تازہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے پہلا اعلان کرنا چاہا تو ایک شخص بشکل ابو لہب حائل ہوا اور حضور کی بات کو مکمل نہ ہونے دیا، لیکن یہ شخص کھلا ہوا کافر تھا۔ اس نے کافرانہ ذہنیت کا ثبوت دے دیا۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری کہ ان کی تاریخ میں کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے کہ اسلام کی دنیا کفر کی دنیا سے الگ ہو جائے۔ تبلیغ کے 2 طریقے ہوتے ہیں، تقریر اور تحریر۔ سرکار دو عالم نے ابتدا تبلیغ میں تقریر کا سہارا لیا اور آخری مرحلے میں تحریر کا سہارا، لیکن افسوس کہ دونوں مقامات پر ایسا مقابلہ سامنے آ گیا کہ بات واضح نہ ہو سکی اور سرکار کی حسرت دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ سہارے۔ ظاہر ہے کہ عالم اسباب کا ہر کام ظاہری اسباب کا محتاج ہے اور اس کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ مالک کائنات نے ایسا نظام نہ بنایا ہوتا تو سرکار دو عالم کو تبلیغ اسلام میں معین و مددگار طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ تنہا کام شروع کرتے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ بھی ہارون کی معیت کی درخواست نہ کرتے، لیکن عالم کا نظام اسباب اس بات کا محتاج تھا کہ کام قوانین فطرت کے مطابق انجام دیا جائے۔ چنانچہ ہر نبی نے قوم سے امداد کی درخواست کی اور اسے کسی دور میں نہ کفر کہا گیا نہ شرک۔ یہ 20ویں صدی کی بدعتی فکر ہے کہ جس کے پس منظر میں کافرانہ سیاست کام کر رہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کو آغاز تبلیغ میں 2 سہارے ملے، ایک ابو طالب اور ایک ختیجہ۔ جناب ابو طالب نے اپنی قوت و طاقت سے پیغمبر کو سہارا دیا، جناب ختیجہ نے اپنے مال و دولت سے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ پیغمبر پر طمع دنیا کا الزام بھی نہ آنے پائے اور ان کے رشتے کو حب مال کا نتیجہ نہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ جناب ختیجہ نے خود ہی پیغام عقد بھی دیا اور خود ہی مہر بھی ادا کرنے کی پیشکش کی، جس پر ابو جہل ملعون نے طنز کیا کہ اب بنی ہاشم بیویوں سے مہر وصول کرنے لگے، اور جناب ابو طالب نے نہایت درجہ تمانیت اور افتخار کے ساتھ جواب دیا، مثل محمد یحمل الیہ و یعطا و مثلک یہدی ولا یقبل من۔
پیغمبر جیسا انسان ہو تو اسے مال دیا بھی جا سکتا ہے اور اس کی خدمت میں نذرانہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تجھ جیسا انسان ہو تو وہ خود بھی مال دیتا ہے تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ فتح و شکست۔ سرکار دو عالم نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا تو میدان تبلیغ میں شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے پہلے آپ کا ساتھ جناب ابو طالب نے دیا۔ اس کے برخلاف کفر صف آرا ہوا تو اس کے سب سے بڑے مددگار کا نام ابو سفیان تھا، جس نے ہر مرحلے پر اسلام کی مخالفت کی اور ہر مارکے میں کفر کو سہارا دیا۔ ایک مدت تک یہ مارکا یوں ہی چلتا رہا۔ کفر ابو سفیان کے سہارے آگے بڑھتا رہا اور اسلام ابو طالب کے زور پر مسلسل ترقی کرتا رہا، اور آخر میں تاریخ نے دیکھ لیا کہ کامیابی اور فتح اس نظریے کو حاصل ہوئی جس کی طرفدار ابو طالب تھے اور جس کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی تھیں، ورنہ کفر کو شکست فاش اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات صفحہ تاریخ پر نقش ہو گئی کہ ابو طالب اول سے آخر تک اپنے جذبہ نصرت پر قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے سرکار دو عالم کے ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ اس کے برخلاف ابو سفیان فتح مکہ میں اپنے نظریے کے چھوڑ کے دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، جو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جس کے ساتھ ابو طالب کی حمایت ہو اس کے حصے میں شکست نہیں، اور جس کے ساتھ ابو سفیان کی حمایت ہو اس کے حصے میں فتح اور کامرانی نہیں۔ آخری مارکہ۔ سرکار دو عالم نے تبلیغ اسلام کا کام مکے سے شروع کیا، اور یہ بات قرین قیاس ہے کہ مکہ مرکز توحید، مقام خانہ خدا ہونے کے باوجود کفر کا مرکز اور شرک کی آماجگاہ بن گیا، لہٰذا ضرورت تھی کہ اسلام اور توحید کا اعلان مکے سے شروع کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا آخری وارث جب قطع فساد اور سد باب ظلم و جور کے لیے آئے گا تو اس کا ظہور مکے سے کیوں ہوگا؟ اب تو مکہ مرکز توحید خالص بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرکز توحید ہی مرکز فساد و ظلم و ستم بن گیا ہے، اس لیے اصلاح کے عمل کا آغاز بھی اسی مقام سے ضروری اور مناسب ہے۔ قیامت۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے اصول و قواعد اسی مالک نے وضع کیے جس نے اس کائنات کو بنایا، لہٰذا اپنی تشریع میں تکوین سے مطابقت رکھی ہے اور اپنی تکوین کو تشریع کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اصول و عقائد کی بنیادیں انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ فطرت ہی نے یہ بتایا کہ صانع کے بغیر مصنوع اور خالق کے بغیر مخلوق کا وجود محال ہے۔ فطرت ہی نے انسان کی ضرورت کا اشارہ دیا، فطرت ہی شکر منعم کے لیے ایسے افراد کا وجود ضروری قرار دیتی ہے جنہیں مالک کی بارگاہ کے آداب معلوم ہوں اور وہ شکریہ کے اسلوب و انداز سے باخبر کر سکیں۔ فطرت ہی کا یہ طریقہ کار ہے کہ انسان نیک عمل انجام دیتا ہے تو اندر سے اس کی تعریف نکلتی ہے، اس کے لیے جزا و انعام کا مطالبہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو مذمت و ملامت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور سزا کے استحقاق کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ قیامت اسی فطری قانون کی صدائے بازگشت ہے۔ اگر فطرت میں نیکی و بدی کی جزا و سزا کا احساس پایا جاتا ہے تو نظام تشریع میں بھی ایک ایسا تصور ہونا چاہیے، ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جہاں نیک کردار لوگوں کو انعام دیا جا سکے اور بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تفصیلات۔ قیامت میں افراد یا مذاہب کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل قیامت کا مسئلہ فطرت اور عقل کا وہ مسلم قانون ہے جس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت امر یہ ہے کہ انسان میں موت سے جو وحشت پائی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی یہی مسئلہ جزا و سزا ہے، ورنہ اس کے علاوہ موت ایک فنا ہے اور فنا سے گھبرانے کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا، اسی لیے کہ فنا کے بعد کوئی وجود نہیں رہ جاتا جس سے گھبرانے کا امکان پیدا ہو۔ گویا کہ انسان جس کو فنا کا نام دے رہا ہے در حقیقت ایک بقا یا نشاط ثانیہ ہے جس کا صحیح اندازہ انسان کو نہیں، وہ نہیں جانتا کہ موت اس عالم کے لیے موت ہے اور دوسرے عالم کے لیے ولادت۔ جس طرح اس عالم میں ناقص پیدا ہونے والا بچہ زندگی بھر مصائب و مشکلات کا شکار رہتا ہے، اسی طرح اس عالم میں اگر ناقص طور پر وارد ہو گیا تو اسے قیامت تک اس نقص اور کمزوری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
قیامت کے فطری احساس نے انسان کو موت سے اس قدر وحشت زدہ کر دیا ہے کہ انسان ہر دور میں اس احساس وحشت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اپنے کو اس تصور سے الگ رکھنے کے لیے کوشاں رہا ہے، چاہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں آب حیات کی تلاش، دواخانوں میں اکسیر جوانی کی دریافت، مرگ کو خطرے کا نام دینا، اجل کو پنجہ یا بھیڑیے سے تعبیر کرنا، موت کو سیلاب کے لفظ سے یاد کرنا، قبرستانوں میں گلکاری کا عمل انجام دینا، وحشت موت کے وہ آثار ہیں کہ جو انسان کے داخلی کیفیات کی غمازی کر رہے ہیں اور بغیر زبان سے اقرار کیے ہوئے اس کے مافی ضمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ قیامت کے احساس نے انسان کو موت سے اس قدر وحشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ لفظوں کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتا۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے ہیں۔ لوگوں سے اس کی تعبیر دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ اس میں اصحاب اور درباریوں کی موت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ ہارون نے اس کے لیے لفظ موت کے استعمال پر 100 کوڑوں کی سزا سنا دی، اور اس کے بعد جب دوسرے شخص نے تعبیر کے الفاظ بدل دیے کہ اس میں سرکار کی بقا کا اشارہ پایا جاتا ہے تو اسے 100 اشرفی کا انعام دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الفاظ کے بدل دینے سے حقائق میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی یا آنے والی موت ٹل جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ظالموں کو احساس قیامت نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ لفظ موت سے بھی گھبرانے لگے ہیں۔ انہیں اس امر کا بھی احساس ہے کہ موت قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے تو موت ہی قیام قیامت ہے کہ موت کے بعد اعمال کی اصلاح یا نیابت کا امکان پیدا بھی ہو جائے تو عقائد کی اصلاح کا امکان بہرحال ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسے روز قیامت تک اسی دردناک عذاب کے ماحول میں رہنا ہے جو اس کے عقائد و نظریات کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ قیامت انسان کی فطرت کی آواز اور اس کی ضمیر کا تقاضا ہے۔ انسان کے اندر ایک عدالت قائم کر دی گئی ہے جہاں ضمیر بغیر کسی شاہد اور گواہ کے فیصلہ کر دیتا ہے اور اسی فیصلے پر کسی طرح کی اپیل سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ فیصلے کے ساتھ ہی سزا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان اندر سے ایک ایسا کرب محسوس کرتا ہے جسے کوئی طاقت نجات نہیں دلا سکتی۔ اس مرحلے میں یزید و ابن زیاد جیسے مردہ ضمیر افراد میں بھی کبھی کبھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا۔ ضمیر کی ملامت وہ کرب زندگی پیدا کر دیتی ہے کہ راتوں کو بستر سے اٹھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخر حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ تو جب مالک کائنات کی ایک مخلوق ضمیر وجدان میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ برائی پر خاموش نہیں رہ سکتا تو خود مالک کس طرح فیصلے سے قطع نظر کر سکتا ہے؟ اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ انسانی اعمال کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے، پھر اپنے فیصلے کے مطابق اس کی جزا یا سزا کا انتظام کرے۔ قیامت اسی انتظام جزا و سزا کا نام ہے اور اس کی ضرورت کا احساس اسی عدالت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، ورنہ نظام مذہب سے عدالت پروردگار کو نکال دیا جائے تو قیامت کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ شبہات۔ انسان نے قیامت کے حالات کا اندازہ کر کے اپنے دل کو بہلانے کے لیے طرح طرح کے شبہات ایجاد کر لیے تاکہ انہی کا سہارا لے کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خیال قیامت سے آزاد کر لیا جائے اور اس طرح چند لمحوں کا سکون نصیب ہو جائے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ جب انسان خاک میں مل جائے گا، مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، اسے دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا، اس کی قیامت کا کیا امکان رہ جائے گا؟ حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ قیامت کا تعلق انسانی طاقت سے نہیں، یہ کام پروردگار کو انجام دینا ہے، جو مالک انسان کو اس وقت ایجاد کرتا ہے جب اس کے وجود کی کوئی اصل موجود نہیں تھی۔ اب تو مٹی کا ڈھیر موجود ہے، اب دوبارہ پیدا کر دینے میں کیا زحمت، کیا پریشانی؟ اسی لیے قرآن نے اس دوسری زندگی کو تخلیق سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اخراج سے تعبیر کیا ہے۔ کبھی یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ جب مختلف افراد کے اجزاء بدن مٹی میں مل جانے کے بعد مخلوط ہو جائیں گے تو انہیں جدا کیسے کیا جائے گا؟
اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا کہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والا ذرہ ذرہ اور قطرے قطرے کا علم رکھتا ہے۔ اس کے لیے ذرات کا الگ کرنا، مختلف قسم کی خاک کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی اس شبے کو اور قوی بنا دیا گیا کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھا لیا اور اس کا گوشت قاتل کے بدن کا جز بن گیا، تو اب قیامت میں اس خاک سے جو انسان اٹھایا جائے گا اسے قاتل قرار دیا جائے گا یا مقتول۔ اگر قاتل بنا کر سزا دے دی گئی تو گویا مقتول کے اجزاء کو سزا میں شریک کر دیا، اور اگر مقتول بنا کر انعام دے دیا گیا تو گویا قاتل کو اس کے قتل پر انعام کا حقدار قرار دے دیا، جو کسی طرح بھی متقاضی عدل و انصاف نہیں۔ حالانکہ اس حقیقت کو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ انسان کے جسم کے اصلی اجزاء نہ فنا ہوتے ہیں نہ مخلوط، ان کا وجود ہمیشہ الگ رہتا ہے، ان کے دوسرے میں ضم ہونے کا بھی امکان نہیں، مسئلہ صرف الگ کرنے کا ہے، اور یہ کام قادر مطلق کے لیے کوئی کام نہیں۔ اس نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جب انگلیوں کے پور بنا سکتے ہیں، ان میں یہ امتیاز رکھ سکتے ہیں کہ ایک کے نشانات دوسرے سے مخلوط نہ ہونے پائیں، تو ہمارے لیے مخلوط ہو جانے والے اجزاء کا الگ کر لینا کون سا بڑا کام ہے؟ ہم جب بھی چاہیں انہیں الگ کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے سکتے ہیں۔ کبھی یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ قیامت میں تمام اولین و آخرین کو جمع کرنے کے لیے ایک عظیم ترین میدان درکار ہوگا، اور اس دنیا میں ایسا کوئی میدان نہیں جس میں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب کتاب کیا جا سکے۔ لہٰذا قیامت کا تصور صرف ایک وہم و خیال اور کچھ نہیں۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس سوال کے اندر ہی جواب کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ بے شک اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ، ایسا کوئی میدان نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اس کے آثار میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، آسمان دوسرے آسمان ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں ایک ایسے میدان کا فراہم ہو جانا کون سا مشکل کام ہے جو کہ خود موجود دنیا کی فضائے بسیط میں بھی اس قدر وسعت پائی جاتی ہے، جس میں ستارے لاکھوں برس سے دوڑ لگا رہے ہیں۔ اس وسعت کی حدوں کو نہیں پا سکتے ہیں تو چند ہزار برس کے کروڑوں یا اربوں انسان کا ایک مقام پر جمع کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تنگی یہ انسانی ذہن اور دماغ میں ہے، تنگی مالک کی کائنات اور فضائے دہر کی وسعت میں نہیں۔ اس میں سینکڑوں دنیائیں آباد کی جا سکتی ہیں اور آباد ہیں، جن کا سراغ نہیں مل سکتا ہے، نہ مستقبل میں مل سکتا ہے۔ واضح رہی کہ قیامت کا یہی اجمالی عقیدہ کہ ایک دن سزا و جزا کے فیصلے کے لیے آنے والا ہے، اور اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال و عقائد کے اعتبار سے سزا یا جزا دے دی جائے گی، ایک فطری عقیدہ ہے جس کا تسلیم کرنا ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اس کی تفصیلات میں کہ جن امور کا قرآن مجید یا مستند احادیث میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، ان کا ماننا اسلامیوں ایمانی فریضہ ہے، ورنہ باقی تفصیلات پر ایمان لانا یا اس کے حقائق کا علم پیدا کرنا نہ انسان کے امکان میں ہے، نہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ عظمت موت انسانی زندگی کے واضح ترین حقیقت ہے جسے کوئی فرد اور کوئی بشر انکار نہیں کر سکتا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اس کے تصور سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس وحشت کے علاج کی فکر بھی نہیں کرتا۔ قبرستانوں کی آرائش، مردوں پر پھول چڑھانا، قبروں پہ درخت کاری، گلاب کے پھول اگانا موت سے وحشت کی بہترین علامتیں ہیں جو انسان کے باطن کی غمازی کرتی ہیں اور اس راز کو فاش کر دیتی ہیں جنہیں انسان پھولوں کی آڑ میں چھپانا چاہتا ہے۔ اسلام نے موت کو حقیقت ضرور قرار دیا، لیکن اسے بلا یا مصیبت نہیں قرار دیا، نہ اسے کسی وحشت ناک مخلوق سے تعبیر کیا۔ اس نے کل من علیہ فان کی آیا سورہ رحمان میں رکھی ہے، جہاں پروردگار کی عظیم ترین نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ گویا موت بھی ایک نعمت پروردگار ہے جس کے بغیر انسان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ موت کے نعمت پروردگار ہونے کے حسب ذیل اسباب ہیں۔ معاشی مسائل کا حل۔ آج جبکہ دنیا میں موت کی گرم بازاری ہے، سڑک کے حادثوں سے زلزلوں، ایٹمی تجربوں تک،
تھوک کے بھاؤ موت بک رہی ہے، لوگ بلا قیمت اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو دنیا کا حال یہ ہے کہ ہر طرح معاشی بحران کی پکار ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ملک بھی آسودہ نہیں، کسی کے ہاں روٹی کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، کسی کے ہاں کپڑے کی قلت نے برہنگی کا لباس پہنا دیا ہے، ایک ملک میں مکان کا قحط ہے تو دوسرے ملک میں کثرت آبادی کی فریاد۔ غرض ساری دنیا معاشی بحران کا شکار ہے، ہر طرح ضبط تولید، فیملی پلاننگ کی چیخ پکار۔ سوچئے اگر موت نے عالم انسانیت پر رحم نہ کیا ہوتا، آبادی کے بیلنس کو برابر نہ رکھا ہوتا، تو آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ بھوک سے مرنے والوں کا اوسط زندہ رہنے والوں کے مقابلے میں کیا ہوتا؟ آباد کاری کا حل۔ دوسرا مسئلہ کہ جس سے عالم انسانیت دوچار ہے وہ آبادی کے مسلسل اضافے کا مسئلہ ہے کہ زمین اپنی پیداوار میں اضافہ کر کے سمندر اس کی امداد کر کے مزید غذا فراہم بھی کر دے تو مکان کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ زمین مسلسل سکڑتی جا رہی ہے، اس کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، اسی لیے ہر فرد اور ملک آبادی کے مسلسل اضافے سے پریشان ہے۔ موت نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسافروں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گاڑیاں 2 منزلہ بنا دی جاتی ہیں، جب شہر کی آبادی میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو عمارتیں 150 منزلہ کر دی جاتی ہیں، لیکن بہرحال عمارتوں میں رہنے والوں کو ایک جگہ درکار ہوتی ہے۔ عمارت کا حجم رہنے والوں کے اعتبار سے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صرف موت کی برکت ہے کہ اس نے ساری دنیا کو 2 منزلہ بنا دیا ہے اور ایک حصہ آبادی کو زیر زمین منتقل کر دیا ہے تاکہ دوسروں کے لیے جگہ خالی کرائی جا سکے اور آبادکاری کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ مرض ضعیفی کا حل۔ کہتے ہیں کہ ضعیفی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ انسان اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے، اپنے اقتدار کو آخر دنیا تک وسعت دے سکتا ہے، اپنے فضل و کمال کو سارے عالم سے بالا تر بنا سکتا ہے، لیکن اپنی ضعیفی کو نہیں ٹال سکتا۔ اسے بہرحال انسان کو اس کے اوقات اور بے چارگی سے باخبر کرنا ہے۔ ایسی صورت میں جس قدر عمر میں اضافہ ہوگا، ضعیفی بڑھتی جائے گی، انسان بے کسی و بے بسی کی گود میں چلا جائے گا، جس کے بعد سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لاکھوں پر حکومت کرنے والا کروڑوں کا محتاج ہو جائے گا۔ دولت اس مرض کا علاج نہیں کر سکے گی، اقتدار اس بے کسی سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ یہ صرف موت کی کرم نوازی ہے کہ وہ اس لا علاج مرض کا بھی علاج کرتی ہے، انسان کو اس کے شکنجے سے آزاد کرتی ہے، جس کے بعد انسان نہ کسی کے رحم و کرم کا محتاج، نہ اسے کسی کی پرواہ، موت کی آغوش میں سو جاتا ہے اور ہر طرح کی محتاجی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ناممکن مسائل کا حل۔ مذہبی دنیا میں ہر انسان اپنے پیغمبر و امام کی زیارت کا مشتاق رہتا ہے، اسے اپنی اس بد نصیبی کا احساس رہتا ہے کہ اگر دور معصوم میں پیدا ہوا ہوتا تو کم از کم ان رہنماؤں کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا کہ جن کی قیادت میں دنیا سے آخرت تک کا سفر طے کر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی چارہ نہیں جو اس بظاہر ناممکن عمل کو ممکن بنا دے۔ انسان اس اشتیاق زیارت میں مدینہ، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، خراسان کا سفر بھی کر لیتا ہے، لیکن اسے روضہ و بارگاہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ظاہری نگاہوں سے صرف قبروں کا مشاہدہ کرتا ہے، صاحب قبر کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کرتا۔ یہ صرف موت کی برکت ہے کہ وہ سرہانے آتی ہے تو معصومین کو اپنے ہمراہ لے کر آتی ہے۔ مرنے والا ان کی زیارت کا شرف حاصل کر کے نفس مطمئن کی شکل میں دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے۔ مولا کائنات نے حارث ہمدانی سے فرمایا تھا کہ حارث ہمدانی، جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے وہ وقت آخر میری زیارت ضرور کرتا ہے، مومن ہوتا ہے تو خوشحال مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اور اگر منافق تو حسرت و علم لے کر رخصت ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں موت کا تذکرہ 165 مقامات پر کیا گیا ہے۔ سب کا خلاصہ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ انسان رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جانے کے لیے آیا ہے، اور جب جانے کے لیے آیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ سامان سفر فراہم کرے اور خالی ہاتھ سفر کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ مسئلہ شفاعت۔ قرآن مجید میں شفاعت کا تذکرہ 30 مقامات پر وارد ہوا، اور اس تذکرے کی چند قسمیں ہیں۔ بعض مقامات پر گویا کہ اصل شفاعت کا انکار یا اس کی عدم افادیت کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 53۔
کفار روز قیامت شفیع تلاش کریں گے اور کوئی شفیع نہ ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 100۔ کفار افسوس کریں گے کہ آج ہمارا کوئی شفیع یا دوست نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 51۔ کفار کو باخبر کر دیں کہ خدا کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہے اور نہ شفیع۔ سورہ غافر آیت نمبر 18۔ ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ شفیع جس کی بات سنی جا سکے۔ بعض مقامات میں شفاعت کا صریحی اثبات ہے لیکن اس کے شرائط کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ یہاں شفاعت میں اذن خدا کی شرط ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ یہاں بھی شفاعت اذن الہی کے ساتھ مشروط ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 87 کہ یہاں شفاعت میں عہد الہی کی شرط ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ یہاں شفاعت کے لیے رضا کی شرط ہے کہ انسان پسندیدہ ہو۔ ان آیات کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں شفاعت کا عقیدہ موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض شرائط شفاعت کرنے والے کے لیے ہیں اور بعض شرائط اس شخص کے لیے جس کی شفاعت کی جا رہی ہو۔ شفاعت کا مطلق انکار قرآن کی متعدد آیات کی کھلی ہوئی تکذیب ہے اور یہ بات کفر کے مترادف ہے۔ کفار کے لیے شفاعت کا نہ ہونا یا غیر مفید ہونا اس بات کا متقاضی نہیں کہ انبیاء و اولیاء کو شفاعت کرنے سے مومنین و مخلصین کو شفاعت سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا جائے۔ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں بلکہ قرآن مجید صریحی طور پر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں شف وتر کے مقابلے میں ہے، جسے اردو زبان میں جفت اور طاق کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز تنہا اور اکیلی ہو تو اسے طاق کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی شے کو ملا دیا جائے تو اسے جفت کہا جاتا ہے۔ انگریزی لحاظ سے اس کی مثال ایون اور آڈ کی ہوگی۔ شفاعت کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے ذاتی ایمان و کردار کی بنا پر اس مرتبے پر فائز ہوں گے کہ پروردگار انہیں اس امر کا اختیار دے گا کہ وہ کسی گنہگار بندے کو سہارا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ان کا سہارا دینا اذن پروردگار کی بنا پر ہوگا، لہٰذا اس کا کفار کے عقیدہ استقلال سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کو سہارا دیں گے اس کی شناخت یہ ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، چاہے اس اعتبار سے ہو کہ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند تھا لیکن ہوائے نفس یا وسوسہ شیطان کی بنا پر یہ کام نہیں کر سکا اور گناہ گار ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پسندیدہ ہونے کی شرط علامت ہے کہ شفاعت صرف متقی اور پارسا افراد کے لیے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے جملہ افعال و اعمال کی بنا پر پسندیدہ قرار پا گیا تو اسے شفاعت کی ضرورت ہی کیا؟ اس کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کا سوال اٹھایا جائے۔ شفاعت کی ضرورت تو اس انسان کو ہے جس کے کردار میں نقص اور عیب ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں پسندیدگی کے عناصر بھی پائے جاتے ہوں، جیسا کہ بیعت شجرہ کے بارے میں پروردگار نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ بیعت کرنے والے با اعتبار بیعت پسندیدہ قرار پا گئے، چاہے دوسرے اعتبارات سے ان کا کردار کچھ بھی رہا ہو، یا گواہوں کو با اعتبار اسلام و عدالت پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی زندگی کے ہر اعتبار سے پسندیدہ ہونے کی شرط نہیں۔ البتہ واضح رہے کہ شفاعت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کو تا حد امکان پسندیدہ بنانا پڑے گا اور شفاعت کرنے والوں کی نگاہ عنایت کا حقدار بنانا پڑے گا، اور یہ بات خود ہی اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ صاحبان تطہیر سے قرب حاصل کرنے والا خود بخود پاکیزہ کردار ہو جائے گا۔ اس طرح شفاعت گناہ معاف کرانے سے زیادہ گناہ ختم کرانے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ایصال ثواب۔ اسلام دین رجا و امید ہے، دین یاس و حرمان نہیں۔ اسلام نے رجا و امید کو علامت ایمان قرار دیا اور مایوسی کو علامت کفر و ضلالت قرار دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 104۔ اگر میدان جنگ میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے دشمن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ تم ثواب آخرت کی امید رکھتے ہو اور وہ اس امید سے بھی محروم ہے۔
سورہ کہف آیت نمبر 110 کہ جو پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے عمل صالح انجام دینا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 سیرت پیغمبر بہترین نمونہ عمل ہے ان افراد کے لیے جو اللہ و آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 56 رحمت خدا سے گمراہوں کے علاوہ اور کون مایوس ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 خبردار رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ رحمت خدا سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ ارکان رجا جس سے امید کی جائے اسے حالات کا علم ہو، جیسا کہ جناب ابراہیم نے آگ میں جاتے ہوئے جبرائیل کے جواب میں کہا تھا کہ وہ میرے حالات جانتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں۔ علم کے علاوہ صاحب قدرت بھی ہو، جیسا کہ علی کل شیء قدیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسی بنا پر نمرود مضطرب تھا اور جناب ابراہیم مطمئن تھے۔ قدرت کے علاوہ صاحب رحم و کرم بھی ہو۔ چوتھا عقیدہ آخرت بھی ہو تاکہ انسان زندگی کے آخری عمل میں بھی اجر سے مایوس نہ ہو اور مقتول کو بھی مایوسی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ استناج نماز و روزہ، قضا، حج بدل، ایصال ثواب کا راستہ بند کر دیا جائے تو مرنے والا نقص عمل کی بنا پر مایوس ہو جائے گا اور ورثہ عدم امکان خدمت کی بنا پر مایوس ہو جائیں گے۔ ایصال ثواب اس مایوسی کا علاج ہے اور مایوسی کفر و ضلالت ہے، لہٰذا ایصال ثواب کا سلسلہ ضروری ہے۔ امید بنیاد عمل بھی ہے اور وجہ جہاد بھی۔ رجا ہی کی بنیاد پر دعاؤں کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ نماز میں قنوت رجائیت کا ایک بہترین مظہر ہے۔ قنوت نہیں ہے تو پھر قنوت ہے۔ آل محمد سے امیدیں اسی لیے وابستہ کی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں علم قدرت، رحمت اور کمال سب سے نوازا ہے۔ ان کا علم سلونی سے ظاہر ہے اور ان کی قدرت رد شمس سے، ان کی رحمت سورہ دہر سے نمایاں ہے اور ان کا کمال کرم اونٹوں کی قطار سے۔ لقائے رب میں عمل صالح کی شرط دلیل ہے کہ صرف امید رحمت سے کوئی کام نہیں ہوتا، بقدر امکان عمل بہرحال ضروری ہے۔ غدیر کا دن اسلام کے لیے امید و بقا و ارتقاء کا دن تھا اور کفر کے لیے یاس و حرمان کا دن تھا۔ میدان جہاد سے فرار امید رحمت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، ورنہ پروردگار چند روزہ حیات کے بدلے حیات جاودانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسلام نے رجا کے پہلو میں عمل اور جہاد کو رکھ کر یہ واضح کیا کہ تنہا رجائیت کافی نہیں بلکہ خوف بھی درکار ہے اور مومن کی زندگی کو بین الخوف و الرجا ہونا چاہیے۔ اسلام نے عالم دین کی تعریف یہی کی کہ لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور عذاب الہی کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے۔ سورہ حمد خوف اور رجا کی ایک بہترین تصویر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ رجائیت ہے، اور مالک یوم الدین یہ خوف ہے، ایاک نعبد یہ بھی خوف ہے، و ایاک نستعین یہ رجا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ رجا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ خوف کے زمرے میں آتا ہے۔ کمزوری یا حکمت مسائل اسلام پر نظر کرنے والے افراد اکثر اس حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اسلام خدائے حکیم کا حکیمانہ نظام ہے۔ اس کے قواعد و قانون میں تمام تر حکمت و عدالت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد طاقت یا قوت پر نہیں، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بے شمار اقدامات میں کمزوری کا رخ نظر آتا ہو، اسے بربنائے حکمت و مصلحت اختیار کیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، بلکہ حکمت اور کمزوری کا موازنہ کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس حکمت کے باوجود اس طرز عمل کو کمزوری کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کہا جا سکتا تو کہنے والے کے ذہن و دماغ کی کمزوری ہے، اسلام کے اصول و ضوابط کی کمزوری نہیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں ہیں۔ پہلی سرکار دو عالم نے پہلے دن خاندان کے کفار و مشرکین کی دعوت کی اور سب نے کھانے کے بعد پیغام سننے سے انکار کیا
اور جادوگر کہہ کر چلے گئے۔ تو حضور نے دوسرے دن کے لیے پھر مدعو کیا اور قوم کو دوسرے دن پھر سے کھانا کھلایا۔ بظاہر یہ عمل عجیب و غریب نظر آتا ہے، لیکن اس کی عظیم ترین حکمت یہ کہ کفار ہی کے عمل سے ان کے الزام جادوگری کی تردید کر دی جائے کہ اگر میں واقعاً جادوگر ہوتا تو یہ شکم سیر نہ ہوتے تو دوسرے دن ہرگز نہ آتے، یا اگر مجھے دیوانہ سمجھتے ہو تو دیوانے کی دعوت پر ہرگز لبیک نہ کہتے۔ دوسرا، ہجرت میں سرکار دو عالم نے اپنے آبائی وطن چھوڑ دیا تو مورخ نے اس پر کمزوری کا الزام لگایا، حالانکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہتر محاذ عمل فراہم نہ ہوتا اور اس کے بعد تمام معرکوں میں کفار کو جارح نہ قرار دیا جاتا، نہ مکے کو فتح کرنے کا جواز ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے 6 ہجری میں عمرے کو ملتوی کیا اور حدیبے میں صلح کر کے واپس چلے آئے۔ سرکار کے اقدام پر جاریت کا الزام نہ لگنے پائے۔ تیسرا، حدیبیہ کے موقع پر حضور نے صلح کی تو بعض اصحاب کو رسالت پہ شک ہو گیا اور حضور کی کمزوری کی دلیل بنا دی، حالانکہ یہ صلح نہ ہوتی تو اسلام پر جاریت کا الزام آتا اور یہ بھی ثابت نہ ہو سکتا تھا کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے یا کردار کا۔ حضرت علی جیسے سورما کے ہوتے ہوئے صلح کرنا اور پھر صلح کا قلم بھی صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں دے دینا اس امر کی علامت ہے کہ اسلام شمشیر کی طرح قلم چلانا بھی جانتا ہے، اور قلم سے کام چل سکتا ہے تو تلوار کو صلح ممکن نہ ہو تو میدان جنگ میں قدم رکھا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے 25 سال سکوت اور خانہ نشینی کی زندگی بسر کی تو اس کے بارے میں بھی کمزوری کا تصور پیدا کیا، حالانکہ یہ سکوت اس الزام کا ایک بہترین جواب تھا کہ علی میں حرص حکومت پائی جاتی ہے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہر دور میں اسلام حقیقی کی حکومت نہ رہے گی، لہٰذا چاہتے تھے کہ صاحبان ایمان کے لیے ایک نظیر قائم کر دیں کہ حکومت اسلامی آئین سے الگ ہو تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے زیر سایہ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ فدق کے موقع پر امیر المومنین نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دربار حکومت میں بھیج دیا تو یہ بات خلافت طاقت و ہمت نظر آئی، حالانکہ اولاً تو صاحب حق جناب سیدہ تھی، لہٰذا ان کا فرض تھا کہ اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ نہ ملنے کی صورت میں اعلان کر دیتی کہ جو حکومت دختر پیغمبر کے حقوق کو غصب کر سکتی ہے اس پر امت کے حقوق کے بارے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر امیر المومنین براہ راست میدان میں آ جاتے تو اسے انقلاب کی کوشش قرار دے کر ان کے ساتھ بدترین سلوک کا جواز بنا لیا جاتا۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ کے ذریعے اعلان حق کر کے حکومت کو رونے پر مجبور کر دیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ امامت میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ پس پردہ رہ کر بھی حکومت کو رلا سکتی ہے۔ امامت کے سامنے حکومت کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہوتی۔ اسی طرح صفین کے موقع پر جب معاویہ نے بطور مکاری نیزوں پہ قرآن بلند کیے تو امیر المومنین نے جنگ روک دی، حالانکہ فتح قدموں میں آ چکی تھی۔ یہ عمل بھی کمزوری نہیں بلکہ مصالح اسلامیہ کی اصلی بنیاد ہے، جس سے ایک طرف عظمت قرآن کا اظہار کیا گیا، دوسری طرف دشمن کی مکاری کو بے نقاب کیا گیا، تیسری طرف یہ واضح کیا کہ اسلام کے ہر مسئلے کو قرآن کے ذریعے طے ہونا چاہیے، اور جس مسئلے میں قرآن کا ذکر نہ آئے وہ اسلامی مسئلہ نہیں، چاہے مسئلہ خلافت ہو یا مسئلہ فدق یا مسئلہ تحکیم، جہاں قرآن کو پس پشت ڈال کر عمر و آز کی عیاری سے کام لیا گیا۔ اسی طرح جناب امیر نے خبر شہادت پانے کے بعد بھی مسجد کا رخ کیا اور قاتل کو بیدار کر کے نماز شروع کی تو دنیا غرق کے حیرت ہو گئی، حالانکہ اس طرح ایک طرف عظمت نماز، وضو، مسجد، اذان کا اعلان اور دوسری طرف امر بالمعروف کی اہمیت کا اظہار کہ دشمن اور قاتل بھی ہو تو اسے نماز کے لیے آمادہ کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ سجدے میں جناب امیر کی شہادت اس امر کا اعلان ہے کہ قاتل میں کسی ایسی حالت نماز میں حملہ کرنے کی ہمت نہیں کہ جب علی کے ہاتھ آزاد ہوں۔ سجدے میں سر جھک جاتا ہے، ہاتھ پابند ہو جاتے ہیں تو کوئی شخص بھی ضربت لگا سکتا ہے، ایسی ضربت قاتل کی کمزوری کی علامت ہوگی اور مقتول کی ہیبت و جلالت کی۔
اسی طرح امام حسن کی صلح بھی در حقیقت ظالم سے اس امر کا اقرار لینے کے لیے تھی کہ اس کا عمل کتاب و سنت پر نہیں ہے۔ اس کے دور میں سب علی کا سلسلہ جاری ہے جو رسول اکرم کو گالیاں دینے کے مترادف تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا 72 افراد کے ساتھ ہزاروں کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہمت و طاقت کی دلیل ہے، اور پھر پیاس کا برداشت کرنا صبر و اطمینان کی علامت۔ ان تمام واقعات میں کمزوری کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے۔ اسلامی علوم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاہب عالم اور متمدن اقوام میں جس قدر اہمیت علم کے بارے میں اسلام قائل ہے، دنیا کا کوئی مذہب یا تمدن قائل نہیں۔ اسلام نے علم کو اولین فریضہ قرار دیا اور اپنے دین کا آغاز ہی علم و معرفت سے کیا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس میں اقرا علم بالقلم، گویا اسلام نے قرأت و کتابت کو اس وقت آغاز تبلیغ و وحی اول قرار دیا کہ جب سارے عربستان میں صرف 27 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پورے علاقے میں جہالت، جاہلیت اور امیت کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ اس کے ماننے والے بھی جاہل اور ناخواندہ رہ جائیں۔ وہ جاہلوں کی فوج منظم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جہالت کے اندھیرے میں علم کی شمع روشن کرنے آیا تھا۔ انسان کو جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر علم و تمدن کی روشنی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام صرف جاننے کو علم قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ اس حقیقت سے بھی باخبر ہے کہ بعض امور کا نہ جاننا ہی جاننے سے بہتر ہے، اور اسی لیے پیدا کرنے والے نے اسے قلیل علم سے نوازا۔ یہ کثیر علم ہر انسان کے بس کا کام نہیں، نہ ہر شخص اسے برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک معصوم کردار، متقی ظرف درکار ہے، علم کے استعمال سے مکمل طور پر باخبر ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اسلام نے علوم کو 2 حصوں پر تقسیم کیا: جائز علوم اور حرام علوم۔ جو علوم انسان کی فلاح و بہبود کے لیے تھے انہیں جائز قرار دیا، اور جن سے انسان کو کوئی نقصان پہنچنے والا تھا انہیں حرام کر دیا، چاہے وہ نقصان عقائدی ہوں جیسے علوم نجوم کے ستاروں کی تاثیر پر اعتماد کرنے والے ایک دن پروردگار سے غافل یا مستثنی ہو جانے اور ستاروں ہی کو مکمل طور پر کائنات کا مؤثر اور مدبر تصور کر لیتے ہیں، یا پھر وہ نقصان اجتماعی ہو جیسے قیافہ شناسی، کہانت، شعبدے بازی وغیرہ۔ کہ قیافہ شناسوں کے فیصلے حتمی نہیں ہوتے، لیکن ان پر اعتماد سماج میں ہزاروں قسم کے جھگڑے و فساد پیدا کرتا ہے۔ یہی حال کاہنوں کے معلومات کا ہے، ان کی کوئی علمی سند نہیں، لیکن ان پر اعتماد کرنے والے خدائی احکام پر بھی اس قدر اعتماد نہیں کرتے جس قدر کاہنوں پر اعتماد کرتے ہیں، جس کا منظر اس دن بھی دیکھنے میں آیا جب سرکار دو عالم پر اعتبار نہ کرنے والے بھی کاہنوں کے بیان کی بنا پر آپ کی شخصیت کا اعتراف کرنے لگے، یا اس سے پہلے فرعون جیسے مدعی ربوبیت نے کاہنوں کے قول کی بنا پر 70,000 بے گناہ بچوں کا خون کر دیا۔ انسانیت نے محسوس کیا کہ کہانت کا فائدہ تو کچھ نہیں، البتہ نقصان بے پناہ ہے، کہ وقت کا خدا بھی اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اسلام کے جائز علوم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض علوم انسانیت کے لیے ضروری ہیں تو اسلام نے انہیں واجب قرار دیا، جیسے علم دین، کہ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ انسان مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق سے غافل رہے، یا خالق کا تصور پیدا کرنے کے بعد بھی اس کے احکام سے غافل رہے اور اس کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت کو اس کی مرضی کے خلاف یا مرضی کے بغیر استعمال کر کے خیانت کا مجرم ہو جائے۔ بعض علوم اس مرتبے پر فائز نہیں کہ ان کا حاصل کرنا ہر فرد بشر پر فرض ہو، لیکن معاشرے میں ان کے جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے، تو اسلام نے ان علوم کو بھی فرائض کی صف میں رکھا، لیکن فرض عین نہیں بنایا، بلکہ فرض کفائی قرار دیا کہ اتنے افراد کا عالم ہونا کافی ہے کہ جو معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ باقی افراد جاہل بھی رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جیسے علم طب، علم تعمیرات وغیرہ کے۔ انسان بدن کے لیے ایک مکان بھی چاہتا ہے اور مرض کے لیے ایک علاج، لہٰذا معاشرے میں
علاج کرنے والوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور تعمیرات کے جاننے والوں کا بھی۔ اسی لیے اسلام نے ان علوم کو واجبات نظامیہ میں قرار دیا کہ ان کا جاننا نظام عالم کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر معاشرے کی بقا ممکن نہیں۔ اس کے بعد اسلام نے بعض علوم کو ذاتی طور پر شریف قرار دیا، جیسے معرفت خدا و رسول۔ بعض علوم کو عمل کا مقدمہ قرار دیا کہ اگر عمل ضروری ہے تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول و فروع دین کے علوم میں غالباً یہی بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ اصول دین کا علم ذاتی طور پر مطلوب ہے اور فروع دین کا علم عمل کا مقدمہ ہے، لہٰذا جب بھی عمل واجب ہوگا اس کا علم واجب ہو جائے گا، ورنہ ذاتی طور پر علم کے تحصیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالص اسلامی علم، ان تمام علوم کے ساتھ وہ علم کہ جو خالص اسلامی علم ہے اس سے بالاتر کوئی علم نہیں، بلکہ وہی اسلام کے تمام علوم کا سرچشمہ ہے، علم قرآن۔ کہ قرآن جملہ علوم دین و دنیا کا مصدر اور اس نے ہر علم کی طرف انسان کی متوجہ کی ہے۔ وحی اول میں خلق الانسان من علق کہہ کر علم تخلیق کی طرف متوجہ کیا، علم الحیات کی طرف بھی، بالقلم یعنی علم کتابت کی طرف بھی، اور اقرا علم قراءت کا مصدر، پھر اسی میں وسائل علم کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اسی طرح دوسرے اور مقامات پر الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، اس نقطے کی طرف اشارہ کہ علم نباتات کے اعتبار سے جہاں گھاس کا زمین پر برآمد ہونا ایک کرم پروردگار ہے، ورنہ اس کا خشک و سیاہ ہو جانا بھی ایک کرم الہی ہے، کہ یہ حالات اشارہ کرتے ہیں کہ زیر زمین پٹرول کا ایک ذخیرہ ہے کہ جس نے گھاس کو خشک اور سیاہ بنا دیا۔ علوم قرآن، علماء اسلام نے علوم قرآن کو بھی متعدد انواع و اقسام پر تقسیم کیا باعتبار الفاظ، کہ اس قسم میں اولاً تلفظ کے مسائل آتے ہیں، جیسے ادغام، ابدال، وقف، ابتدا وغیرہ۔ اس کے بعد ضبط قرات کے مسائل آتے ہیں، اس کے بعد فن ضبط، اعداد حروف و آیات کا تسلسل، اور اس کے بعد رسم الخط کے مسائل۔ اور دوسرا باعتبار معانی، اس قسم میں معانی کی کلیات، تنزیل، تعویل، ظاہر، باطن، ناسخ، منسوخ، ایسے مسائل۔ اس کے بعد آیات احکام کی بحث ہوتی ہے اور اس سے استنباط کے طریقے۔ اس کے بعد فن تفسیر کے احکام پر بحث، کہ تفسیر قرآن لغت کے ذریعے ہوگی یا احادیث کے ذریعے یا خود دیگر آیات قرآنی کے ذریعے۔ اس کے بعد ترتیب و تقسیم کی گفتگو، کہ کون سا سورہ کب نازل ہوا، مکی ہے کہ مدنی ہے، کون سا سورہ کی شان نزول کیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اسباب نزول کی روایات ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جبکہ مذہب شیعہ میں سینکڑوں کے حساب میں ہیں، اور اکثر روایات تو مستند بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تقسیم باعتبار آیات، کہ قرآن میں کون سی آیت کتنی دفعہ دہرائی گئی، یا سب سے مختصر آیت کون سی ہے، سب سے طویل آیت کون سی ہے۔ مثلاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار 31 مرتبہ آئی ہے۔ مختصر ترین آیت مدحامتان ہے، طویل ترین سورہ سورہ بقرہ ہے، یا سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 ایک جملہ ہے۔ اس کے علاوہ باعتبار کتابت، مثلاً خط کوفی میں نقطے کے موجودہ شکل عبد الملک کے دور میں ایجاد ہوئی ہے، اعراب خلیل بن احمد فراہیدی کے زمانے میں لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باعتبار طبقات قرآ، طبقہ اولیٰ میں صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے قرآن حافظے میں محفوظ کیا۔ طبقہ ثانیہ میں تابعین تھے، کہ جیسے مکے میں عبید بن عمیر، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، مدینے میں ابن المسیب، عروہ، سالم، عمر بن عبد العزیز، سلیمان بن یسار، کوفے میں علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، اور بہرحال بہت سے نام ہیں۔ بصرے میں ابو عالیہ، ابو الرجاء، نصر بن عاصم، شام میں مغیرہ بن ابی شہاب۔ اس کے بعد طبقہ ثالثہ ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا آغاز اور مشاہیر قرآ کا دور۔ مکے میں عبداللہ کثیر، کہ جو قرۂ سبا میں سے ایک ہیں، حمید بن قیس العرج، محمد بن ابی محیص، مدینے میں ابو جعفر یزید بن علقہ، یہ سب شامل ہیں۔ کوفے میں یحییٰ بن وسا
وصاب، بصرے میں عبداللہ ابن ابی اسحاق، اور شام میں یہ کافی لوگوں کے اس طرح سے نام ہیں۔ نثری ادب۔ قرآن کے بارے میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دور جاہلیت کا سارا ادب نظم و شعر کی حیثیت رکھتا تھا اور عرب میں اس میدان میں اعلیٰ ترین منزل کمال پر فائز تھی، تو اعجاز کے اظہار کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن بھی اسی اسلوب کو اختیار کرتا تاکہ عرب کے لیے اس کی شان اعجاز کا سمجھنا آسان ہوتا اور ان کا اعتراف عجز واقعی اہمیت پیدا کرتا۔ لیکن اس سوال کے 3 جوابات ہیں۔ پہلا، یہ صحیح ہے کہ اس دور میں شعری ادب کا چرچا زیادہ تھا، لیکن ایسا نہیں کہ نثری ادب کوئی اجنبی شے رہا ہو، لوگ اس کے خصوصیات سے واقف نہ رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جماعتوں نے جب جواب لانے کی کوشش کی اور مختلف آیات قرآنی کا موضوع جملوں سے موازنہ بھی کیا گیا، اس موازنے کے بعد یہ اقرار بھی کیا گیا کہ اس کلام کا جواب لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کلام بشر نہیں بلکہ مافوق بشر ہستی کا کلام ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ عرب کا خیال یہ تھا کہ فصاحت و بلاغت کا مکمل اظہار شعری ادب کے بغیر ممکن نہیں، اور نثری ادب کسی بھی قیمت پر شعری ادب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مالک کائنات نے چاہا کہ اپنے کلام اس اسلوب میں پیش کرے جو عرب کے نظر میں غیر اہم ہو، جس کا مقابلہ کرنا آسان ترین عمل ہو، تاکہ اس کے جواب سے عاجزی اس بات کی دلیل بن جائے کہ جب شعری ادب کے ماہر نثری ادب کا جواب نہیں پیش کر سکے تو قرآن کی معنویت اور مقصدیت کا جواب کیسے پیش کریں گے۔ تیسرا جواب یہ کہ شعری اور نثری ادب کا بنیادی فرق یہ ہے کہ شعری ادب جذبات سے قریب تر ہونے کی بنا پر عام طور سے نفس کو متاثر کرتا ہے اور نفسیات کو اپیل کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف نثری ادب عام طور سے عقل کو اپیل کرتا ہے اور اس کا تعلق عالم فکر و شعور سے ہوتا ہے۔ مالک کائنات نے چاہا کہ بندوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ میری تعلیمات، خواہشات جذباتی نہیں ہیں، نہ ان کا مقصد نفس کو مطمئن کرنا۔ یہ تعلیمات تمام تر عقلی و فکری ہیں اور ان کا مقصد انسان کو دعوت فکر و شعور دینا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے نثر کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ کام نظم سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بات ضرور رہ جاتی ہے کہ شعریت سے نفسیات کو متاثر کیا جاتا ہے، تو اسلام بھی تمام تر عقل ہی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا۔ نہ تمام افراد ایسے صاحبان عقل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے تمام تر عقلی انداز سے بات کی جائے۔ عوام الناس کا معیار فہم عقلی سے زیادہ نفسیاتی ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ قرآن اس رخ کا بھی خیال کرتا اور اپنے انداز کلام میں نفس کی تسکین کا سامان بھی کرتا، لیکن اس کا جواب بھی واضح کہ اسلام نے کام اپنے اسلوب کلام سے کیا، عام طور سے ایک ہی جیسے قوافی میں بات کی ہے تاکہ مسئلہ عقلی رہے اور اسلوب نفسیاتی رہے۔ اس طرح عوام اور خواص دونوں بیک وقت استفادہ کر سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ رحمان اس بات کی بہت ہی بہترین دلیل ہے کہ مطالب کا آغاز کلام ہی تمام تر علمی اور عقلی ہیں، لیکن انداز اور اسلوب بالکل شاعرانہ۔ اس طرح عقل اور نفس دونوں ایک ساتھ متاثر۔ نثری ادب اختیار کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ صنعت طفات کو شعری ادب میں ابتا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نثری ادب میں اس امر کو جانے ادب و روح کا کلام تصور کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات کو اسی انداز سے کام لینا تھا، لہٰذا اس نے نثری اسلوب کو مقدم کیا اور شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ سورہ مبارکہ حمد سے لے کر آخر قرآن تک اس التفات کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد کی طرف۔ اسلام اور شاعری۔ شعر کے بارے میں ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ شعر کی شاعریت کا تعلق اس کے مادے سے ہے یا حیت سے۔ فلاسفہ یونان کا خیال تھا کہ شعریت کا دار و مدار خیالی مواد پر ہے، اس کا حیت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا خیالی تصورات کو نثر میں بھی بیان کیا جائے گا تو اس کا نام شعری ہوگا۔ بعد کے فلاسفے نے اس نظریے سے اختلاف کیا اور شعر کی شاعریت میں خیالی مواد کے علاوہ حیت کو بھی ایک رکن اعظم تسلیم کیا۔ ان کا خیال ہے کہ شعریت کی تکمیل کے لیے وزن و قافیے کا ہونا ضروری ہے اور ان کا شمار بنیادی ارکان میں ہوتا ہے۔ یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ شعر کی شعریت کا دار و مدار خیالی مضامین پر ہے، چاہے اس میں وزن و قافیے کا التزام ہو یا نہ۔ وزن و قافیہ خیال کی تاثیر کو مزید قوی تر بنا دیتے ہیں اور اس کا
جملہ براہ راست انسانی دل و دماغ پر ہو جاتا ہے۔ شعریت کو عام طور سے حسب ذیل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوجیوں کو حوصلہ جنگ کو بیدار کرنے کے لیے، کسی خاص دینی یا سیاسی مقصد کے لیے عوام الناس کے جذبات کو بیدار کرنا، رؤسا کی تائید اور مخالفین کی مذمت، لذت و طرب کا ماحول پیدا کرنا، حسن و علم کے احساسات، یا پھر محبوب سے محبت یا اس کی ملاقات کا اشتیاق پیدا کرنا، نیکیوں کے لیے مزاج کو آمادہ اور برائیوں سے بیزاری پیدا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر ایسے اثرات کس طرح پیدا کریں؟ اس میں یہ بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ شعر کی بنیاد تخیل پر ہے، اور تخیل ایک طرح کی تمثیل اور محاکات کا نام ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اصل واقع سے اس قدر متاثر نہیں ہوتا جس قدر اس کی محاکات اور تمثیل سے ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تمثیل اس کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے کہ اصل حقیقت سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور تمثیل کے مطابق عقیدہ تبدیل کر لیتا ہے۔ بہترین خطبہ و شعرا کا کل کمال ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو حقیقت کی طرف سے غافل بنا دے، اور تمام تر توجہ اس بیان اور تمثیل کی طرف ہو جاتی ہے جو خطیب یا شاعر پیش کرتا ہے۔ حقیقت کا احساس تو اسی وقت ہوتا ہے جب یہ طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تانے بانے بکھر جاتے ہیں۔ شعر میں یہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس کا سبب مضمون، الفاظ اور وزن کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مضمون و الفاظ کے علاوہ وزن خود بھی ایک اثر رکھتا ہے، اور اس کا راز غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک طرح کی موسیقیت پائی جاتی ہے، اور بات جب اس فطرت سے قریب تر ہو تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسبح و مخفی نثر کا اثر بھی سادہ نثر سے زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اکثر مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا اور پورا سورہ یا سورے کا بیشتر حصہ ایک ہی وزن و حیت پر مکمل کیا۔ انسانی نفس پر وہ سارے اثرات مرتب کر دیے جو شاعر اپنے اشعار کے ذریعے پیدا کرتا ہے، لیکن کلام کو شعر نہیں بننے دیا، اسے حقیقت میں رکھا اور اس کا مخاطب نفس کے بجائے عقل کو قرار دیا۔ عرب نے رسول کو شاعر اور قرآن کو شیراسی خیالی مواد کے اعتبار سے قرار دیا تھا، اسی لیے مالک کائنات نے اس کی شدت سے تردید کی اور واضح کیا کہ شعراء کا اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ شعراء ہر وادی خیال میں چکر لگائے رکھتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تطابق نہیں ہوتا، اور رسول کے کردار میں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ وہ شعر الگ حیثیت رکھتے ہیں جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے، جو کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں اور مظلومیت کے بعد ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ خیالی شعراء کا موضوع کلام عورت، اونٹ، گھوڑا، شراب اور کھنڈر ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع اخلاق، کردار، ایمان اور پروردگار ہے۔ شعر کے اصل خیال ہوتی ہے، لیکن شعر کے پس منظر میں مذہب ہو تو خیال حقائق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شاعری معنویت پیدا کر لیتی ہے، اور یہی قصیدے کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ مظلوم کی فریاد اور اس کی حمایت دنیائے شعر و سخن سے الگ ایک اخلاقی موضوعات ہے، لیکن اس پر عام شعریت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ مرثیے کا امتیاز ہے۔ ادبی مسائل میں قرآن سے استدلال اس لیے مناسب اور ضروری ہے کہ اس سے بالاتر کوئی ادب نہیں، وہ فنی طور پر ادب بھی ہے اور واقعی طور پر مذہب بھی۔ شعراء کا باہمی اختلاف ممدوحوں کے پسندیدہ ناپسندیدہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے اپنا ممدوح جملہ صفات جلال و جمال کے مالک کو بنایا ہے۔ تعظیم شاعر اللہ ایک علمی دامن نظر۔ مالک کائنات نے سورہ مبارکہ حج میں آیت 30 اور آیت 32 میں اس امر کی تاکید فرمائی کہ حرمات الہیہ کی تعظیم میں پروردگار کے نزدیک خیر ہی خیر ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم تقوی قلوب کی علامت ہے، اور اس امر کی نشانی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی الہی اور خوف خدا پایا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں اس امر کی مزید تاکید کی کہ پروردگار کی یادگار میں مادیات کی رسائی نہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی ہی جانے والا ہے اور وہی روز آخرت کام آنے والا ہے۔ ان تینوں آیات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاعر اللہ، جنہیں حرمات اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی ایک بنیاد ہے اور ایک نتیجہ۔ بنیاد تقوی الہی ہے کہ جو انسان کو تعظیم پر آمادہ کرتی ہے، اور نتیجہ خیر ہے جس کے لیے ہر انسان بے چین رہتا ہے۔
جن کی بنیاد پر امت اسلامیہ کو خیر امت اور صاحبان ایمان و کردار کو خیر البریہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے جملہ آیات کے مضامین کو یکجا کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ تعظیم شاعر اللہ وہ عظیم ترین عمل ہے جو انسان کو خیر امت اور خیر البریہ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی بنیادوں میں وہ تقوی شامل ہے جو انسان کو جنت الفردوس سے قریب تر بنا دیتا ہے۔ ان حقائق کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ایک ادنا طالب علم بھی تعظیم شاعر اللہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے، بخوبی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ عمل نگاہ پروردگار میں محبوب ترین عمل ہے، اور یہ عمل انسان کو معبود سے قریب تر بنا دیتا ہے اور اسے منزل ایمان سے بلند تر کر کے منزل تقوی تک پہنچاتا ہے، اور اس کا تقوی بھی صرف ظاہری اعمال و احتیاط عمل تک محدود نہیں رہتا بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے اور دلوں کی گہرائیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فہرست بدترین اعمال کی ہے جن میں دو طرح کی گناہ شامل ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں عمومی طور پر جہنم کی خبر دی گئی ہے اور اسے جبار سماوات الارض کی مخالفت کی بنا پر مستحق جہنم قرار دیا گیا ہے۔ دوسری وہ کہ جہاں صراحتاً اصل عمل ہی پر جہنم کی سزا سنائی یا اسے کسی جہنم واصل بنا دینے والے عمل سے بدتر قرار دیا۔ علماء اعلام کے درمیان گناہوں کے صغیرہ و کبیرہ ہونے کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ گناہان صغیرہ پر عمومی طور پر جہنم کی خبر دی گئی ہے اور گناہان کبیرہ پر بالخصوص جہنم کی سزا ہے، ورنہ مالک ارض و سما کی مخالفت کے پیش نظر کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، اور گناہ کو ہلکا اور معمولی تصور کر لینا خود بھی ایک گناہان کبیرہ ہے۔ ایمانی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن نہ رحمت خدا سے مایوس ہوتا ہے، نہ اپنے عذاب الہی سے مکمل طور پر محفوظ تصور کرتا ہے۔ اس کے کردار میں خوف و رجا، امید و برہم دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا نمونہ عمل وہ کردار ہے جہاں بندگان خدا مسلسل روزے رکھنے کے بعد پانی سے افطار کرتے ہیں اور افطار کا سارا سامان یتیموں، مسکینوں، اسیر کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار ان الفاظ میں مدح کرتا ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ گویا اس قدر عظیم کردار کے رکھنے والے انسانوں کے لیے بھی خوف قیامت ایک قابل مدح و ثنا عمل ہے، اور وہ بھی اپنے کو ہول قیامت کے خوف سے الگ نہیں رکھنا چاہتے کہ ان سے محبت کرنے والے اس انداز بے خوفی کو بھی ایک اسوہ حسنہ بنا لیں اور عذاب آخرت کی طرف سے یکسر غافل ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے خوف آخرت کو اسوہ حسنہ قرار دیں اور بے خوفی کے بہانے نہ تلاش کریں۔ بہرحال گناہوں کی دونوں قسمیں ہیں، معافی اور بخشش کے امکانات پائے جاتے ہیں اور رب کریم کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اس نے خود اعلان کرایا کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ ہر گناہگار کو معاف کر سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی اگرچہ تمام گناہ گاروں سے مغفرت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ مغفرت کو مشیت الہی سے وابستہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس امکان کا ضرور اعلان کیا گیا ہے کہ ہر گناہ قابل معرفت و بخشش ہے۔ البتہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگا، اس کی بخشش کا توبہ اور اسلام و ایمان کے بغیر کوئی امکان نہیں۔ ان دونوں حقائق کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس نتیجے تک پہنچنا انتہائی آسان ہے کہ تعظیم شاعر اللہ اور شرک دو متضاد اعمال ہیں جن کا ایک مقام پر جمع ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تعظیم شاعر اللہ مدح کی آخری سرحد ہے اور شرک مذمت کی آخری سرحد۔ تعظیم شاعر اللہ علامت تقوی و خوف خدا اور شرک علامت استکبار و انانیت۔ تعظیم شاعر اللہ گناہوں کی بخشش کا سہارا اور شرک ناقابل بخشش عمل ہے۔ ایسے حالات میں تعظیم شاعر اللہ کو شرک اور بدعت کا نام دینا حقائق ایمان سے غفلت اور فہم قرآن کی دنیا میں مکمل جہالت کا ثبوت ہے، ورنہ قرآن نے کسی وقت میں ایک کا اطلاق دوسرے پر نہیں کیا اور نہ ایک کے احکام دوسرے پر مرتبط کیے ہیں۔ اس کے یہاں تعظیم کی دنیا اور ہے، شرک کی دنیا اور۔ تعظیم کی دنیا خیر ہی خیر، شرک کی دنیا میں کسی خیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تعظیم کی دنیا خوف خدا، ایمان و تقوی کی دنیا ہے اور شرک کی دنیا اس سے قطعاً مختلف ہے۔
دوسرا مرحلہ یہ قرآن نے جس چیز کو عالم انسانیت کے لیے خیر اور تقوی کی بنیاد قرار دیا ہے وہ خود ذات واجب کی تکریم و تعظیم نہیں بلکہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی طرح شاعر اللہ بھی قابل تعظیم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ ذاتی طور پر عظمتوں کا مالک اور قابل تعظیم ہے اور شاعر اللہ کو اس نے قابل تعظیم قرار دیا ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں کوئی شے اس وقت تک قابل تعظیم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا ہو اور مالک کائنات نے اسے عظیم نہ قرار دیا ہو۔ تعظیم بلا عظمت ایک لا یعنی تصور ہے جسے اسلام کسی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ شاعر اللہ کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ انہیں ذات واجب اور عظمت پروردگار کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ان کو دیکھ کر مالک کی عظمت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس کی یاد صفحۂ ذہن پر ابھر کر آتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو شاعر اللہ کے دائرے کی تحدید کرتا ہے۔ کون کون سی چیز شاعر اللہ میں شامل ہونے کے قابل ہے، کون سی چیز اس قابل نہیں، کس چیز کو دیکھ کر یاد پروردگار پیدا ہوتی ہے اور کس چیز کو دیکھ کر نہیں ہوتی۔ قرآن نے اس سلسلے میں ایک مثالیں بیان کی تاکہ شاعر اللہ کی معرفت میں زیادہ زحمت نہ پیدا ہو اور اس کا ادراک بآسانی ہو۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں، ان سے ایک نبی خدا کی یاد سے وابستہ ہے، اور انہیں دیکھ کر مالک کا وہ کرم یاد آتا ہے کہ جب ایک کنیز خدا ایک نبی خدا کی زندگی کے لیے دوڑ لگا رہی تھی اور قدرت اس کے نتیجے میں چشمہ زمزم جاری کر رہا تھا۔ وَالْبُدْنِ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے قربانی کے اونٹ کو بھی تمہارے لیے شاعر اللہ میں قرار دیا کہ اسے دیکھ کر وہ قربانی یاد آتی ہے کہ جب ایک نبی خدا حکم خدا کے سہارے اپنے عزیز ترین فرزند کو راہ خدا میں قربان کر رہا تھا، اسے خلق کا خلعت عنایت کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ بات بلا کہے واضح ہے کہ قرآن نے شاعر اللہ کو انہی دو چیزوں میں منحصر نہیں کیا بلکہ انہیں شاعر اللہ کے ایک فرد قرار دیا ہے، اور اس نقطے سے اس امر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب پہاڑوں یا جانوروں سے ایک تاریخ کا وابستہ ہو جانا انہیں شاعر اللہ میں شمار ہونے کے قابل بنا دیتا ہے، تو جن انسانوں کی تاریخ ان پہاڑ اور جانوروں سے وابستہ ہے وہ کس طرح شاعر اللہ میں شامل نہ ہوں۔ ان کا شاعر اللہ میں شامل ہونا زیادہ واضح تھا، اس لیے اس کی تصریح نہیں کی گئی اور صرف ان مصادیق کا تذکرہ کیا گیا جن کا مسئلہ واضح نہیں تھا۔ انبیاء اور اولیاء اللہ سے بہتر شاعر اللہ کا کوئی مصداق نہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود سے وجود مالک اور جن کی کمالات سے کمال پروردگار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آدم کا روئے زمین پر خلیفۃ اللہ کی شکل میں آنا اسی امر کا اعلان تھا کہ یہ روئے زمین پر عظمت خالق کی پہلی علامت اور قدرت پروردگار کا پہلا نمونہ ہے، جس کے علم و کمال کے سامنے تمام کائنات سماوات کو سر بسجود بنا دیا گیا اور یہ واضح کیا کہ جو مالک کائنات کی عظمت کی علامت ہوتا ہے وہ قابل سجود بنا دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مصلحت پروردگار ہے کہ کس کے سجدے کا حکم دے گا اور کس کے سجدے کا حکم نہیں دے گا اور کسی دوسرے انداز سے اس کی عظمت کا اظہار و اعلان کرے گا۔ تیسرا مرحلہ کہ تعظیم کا مسئلہ اگرچہ لغوی اور عرفی مسئلہ ہے، اسے ہر سماج معاشرہ اپنے حالات کے اعتبار سے طے کرتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق شاعر اللہ سے ہو تو اس کا طریقہ بھی پروردگار ہی طے کرے گا۔ چنانچہ اس نے اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا کہ جب تعظیم عظمت کے بغیر ناممکن ہے اور عظمت کے مختلف درجات ہیں تو جس طرح کی عظمت کا مالک ہوگا اس کی تعظیم کا انداز بھی ویسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر رکوع، سجدہ، نماز، عبادت یہ تعظیم کی آخری منزلیں ہیں، لہٰذا ان کا جواز اسی ذات اقدس کے لیے ہوگا جو انتہائی عظمت کی مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہوگا، جیسا کہ زیارت امیر المومنین، زیارت امام حسین کے بعد نماز زیارت کے ذیل کی دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز، رکوع، سجدے کا جواز غیر خدا کے لیے ہرگز نہیں، اور یہ جواز حکم خدا کے بغیر ناممکن ہے۔ پروردگار ہی آدم کے سامنے سجدہ کرا دے تو اور بات ہے، یہ سجدہ حکم خدا کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کے حکم کے بغیر غیر خدا کے لیے سجدہ قطعاً ناجائز ہے۔ لیکن رکوع و سجدے کے علاوہ مس کرنا، بوسہ دینا، قیام کرنا، سلام کرنا یہ وہ تعظیم کے طریقے ہیں جو انتہائی عظمت کی علامت نہیں، لہٰذا غیر خدا کے لیے بھی جائز ہیں، پر شرط یہ ہے کہ انسان ان کے برابر عظمت کا مالک ہو۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے معصومین علیہم السلام کے لیے ان تمام طریقوں کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ پروردگار کی طرف سے ان عظمتوں کے مالک ہیں، اور مالک نے انہیں اس قسم کی تعظیم کے قابل بنایا جس طرح حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان حضرات کی شخصیت، آثار، مزار مقدسہ کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ تعظیم شاعر اللہ کے آثار و برکات سے محروم ہے، اور اس کی گوشہ دل میں شیطنیت کا کوئی رخ ضرور پایا جاتا ہے جو اسے فخر اولاد آدم کے سامنے سر جھکانے سے اسی طرح روک رہا ہے جس طرح خود اس نے آدم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ مطالب آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ حصہ اول ختم ہوا اور انشاءاللہ کہ حصہ دوم کل ہم ایک نئی آڈیو میں شروع کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ سب کی